اس سے فائدہ کیا ملے گا؟ بات سمیٹتے ہوئے ایک حدیث پڑھتا ہوں. میں تو کہتا ہوں ہر انسان دنیا کا خوشی منائے، ہندو مسلم سکھ عیسائی سب خوشی منائے، اس لیے کہ مسلمانوں کو تو ایمان ملا لیکن اور قوموں کو تو زندگی گزارنے کا سلیقہ ملا. اگر حضور نہ آتے تو کون کیا دیتا؟ دیکھیے بخاری شریف کی حدیث پڑھنے لگا ہوں، بار بار آپ نے سنا ہے، آج اس حدیث کا جائزہ لیں گے ہم. بخاری شریف کی حدیث ہے، کتاب النکاح میں ہے، اور وہ حدیث بہت بیان ہوتی ہے ہمارے ممبر سے، لیکن آج اس کا ہم جائزہ لیں گے. حدیث یہ ہے کہ حضرت سیدنا عباس ابن عبد المطلب نے خواب دیکھا، یا حضور کے گھر کے کسی فرد نے خواب دیکھا. ٹھیک ہے، کہیں پر حدیث میں عباس نامزد ہے اور کہیں پر حضرت عباس کا نام نہیں ہے، بلکہ حضور کے یوں کہ حضور کے کسی گھر کے فرد نے دیکھا، خواب دیکھنے والے کا نام نہیں ہے. لیکن بہرحال امت اس پر اتفاق کرتی ہے کہ خواب دیکھنے والے کون تھے؟ حضرت عباس تھے. ایک بات، انہوں نے خواب میں ابو لہب کو دیکھا. ابو لہب کون جانتے؟ ابو لہب کون جانتے ہیں؟ ابو لہب سرٹیفائی کافر کا نام ابو لہب ہے. آسان کروں اپنی زبان میں، سند یافتہ کافر کا نام ابو لہب ہے. آپ کسی کافر کے متعلق یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ یہ بندہ کفر پہ مرا، حالانکہ ظاہری حال کا اعتبار ہے، ظاہر میں وہ جس چیز پہ مرا اس کو وہی کہیں گے، ہے نا. لیکن ایک بات بتا رہا ہوں آپ کو، ممکن ہے مرتے مرتے توفیق ہو گئی ہو اور اس نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا، لیکن ابو لہب ایسا کافر ہے کہ جس کے کفر پر پوری قرآن کی ایک سورت گواہ ہے، تبت یدا ابی لہب. اور پھر اس کے جہنمی ہونے میں بھی کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ اس کے جہنمی ہونے پر قرآن گواہ ہے. اس ابو لہب کو حضرت عباس نے خواب میں دیکھا، پوچھا او ابو لہب تیرا حال کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں جہنم کے عذاب میں گرفتار ہوں، نبی سے دشمنی کرتا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو جہنم کے عذاب میں گرفتار ہوں. لیکن ایک خاص بات یہ ہے کہ جب پیر کا دن آتا ہے تو میرے عذاب میں کچھ کمی ہو جاتی ہے اور مجھے اپنی انگلی کو چوسنے کا موقع ملتا ہے، جس سے مجھے ٹھنڈا پانی مل جاتا ہے اور میں چوس کر کے راحت پاتا ہوں. آپ توجہ فرمائیں، یہ میں نے مفہوم پیش کیا حدیث پاک کا. اللہ اکبر. اب آپ مجھے بتائیں کہ ابو لہب کو یہ جو انگلی چوسنے پر جہنم میں جو ٹھنڈا پانی ملتا ہے، قرآن کہتا ہے لا بارد ولا کریم، جہنم کے اندر ٹھنڈا پانی نہیں ہے، لیکن جہنم میں ہفتے میں ایک روز نہیں ملتا. اگر آپ یہ کہیں گے کہ اللہ مہربان ہے ابو لہب پر، اللہ تعالیٰ اس کو دے دیتا ہے، تو پھر جمعہ کو کیوں نہیں دیتا؟ کیونکہ جمعہ تو سید الایام ہے. پیر کو کیوں دیتا ہے؟ وہ چوستا ہے تو پیر کو دیتا ہے، اور وہ ٹھنڈا پانی ملتا ہے، اس کو تھوڑی راحت ہوتی ہے، عذاب میں کمی ہوتی ہے. کیوں؟ اس کی وجہ بیان کی جاتی ہے کہ پیر کے دن آمینہ کے لال کی، میرے اور آپ کی آقا کی ولادت ہوئی، تو ابو لہب نے خوشی میں اپنی کنیز صعیبہ کو انگلی کے اشارے سے آزاد کر دیا. نبی کی ولادت کی خوشی میں انگلی کے اشارے سے آزاد کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کافر کو نبی کی پیدائش پر خوشی منانے کے صدقے میں جہنم میں اس پر یہ احسان فرما دیا. اللہ اکبر. لیکن ابو لہب نے نبی سمجھ کر خوشی نہیں منائی، بھتیجا سمجھ کر خوشی منائی. جب نبی کو بھتیجا سمجھ کر وہ خوشی کرتا ہے تو اس کو بھی جہنم میں تھوڑا سا فائدہ ملتا ہے. جو میرے نبی کو نبی اور محبوب خدا کو محبوب خدا سمجھ کر خوشی منائے، اللہ اس کو کتنا انعام عطا فرمائے گا. کافر کو کسی عمل پر انعام نہیں ملتا، لیکن نبی کی ولادت کی خوشی کرنے پر اس کو انعام مل رہا ہے. لیکن اب بات یہاں آتی ہے کہ یہ تو خواب ہے، یہ تو خواب ہے.
سے دلیل لی جا رہی ہے؟ خواب کی شرعی حیثیت کیا ہوتی ہے؟ خواب تو کوئی بھی کچھ بھی دیکھتا ہے، خواب تو کوئی بھی کچھ بھی دیکھتا ہے، خواب کو کیسے دلیل بنا رہے ہیں آپ لوگ؟ پہلی چیز، کیا یہ اصول آج آپ کو پتا چلا ہے کہ خواب کو کیوں دلیل بنا رہے ہیں؟ یہ اصول امام المحدثین امام بخاری کو نہیں پتا تھا، امام بخاری کو نہیں پتا تھا کہ خواب دلیل نہیں بن سکتے۔ میرا اور آپ کا خواب دلیل نہیں بن سکتا، لیکن جس خواب کو صحابی دیکھے اور صحابی دیکھ کر اس کو بیان کرے تو اب وہ خواب نہ رہ گیا۔ توجہ آپ کی، صحابی جب خواب دیکھ کر خواب کو بیان کرتا ہے تب وہ خواب نہیں رہ گیا بلکہ اب وہ حدیث ہو گئی، اس لیے کہ اگر وہ قابل اعتبار نہ تھا تو صحابی اس کو بیان نہیں کرتا، لیکن صحابی نے خواب دیکھ کر اپنی زبان سے بیان کر دیا تو وہ حدیث ہو گیا۔ اس لیے کہ حدیث کی تعریف یہ ہے کہ جو نبی کی زبان سے نکلے وہ بھی حدیث ہے اور جو صحابی کی زبان سے نکلے وہ بھی حدیث ہے۔ تو اب عباس نے کیا دیکھا یہ عباس جانے، ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ عباس جو صحابی رسول ہے انہوں نے بیان کیا، تب ان کا بیان کرنا یہ بھی حدیث ہو گیا، یہ بھی حدیث ہو گیا۔ اور پھر اللہ اکبر، کتنا بڑا فائدہ! ابو لہب جیسے کافر کو فائدہ مل رہا ہے، فیض مل رہا ہے، اس لیے تم بھی میلاد مناؤ، اپنے بچوں کو بتاؤ میلاد کیا ہے، حضور کی آمد کیا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے میلاد منانے والوں کو کیسا انعام دیا۔ اب بات آگے نہیں بڑھاتا، سمیٹ رہا ہوں، کیسا